السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حرم سٹوری ہب۔ آج کا ہمارا مکمل ناول ہے شاہ ویلی کا غرور۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل حرم سٹوری ہب کو سبسکرائب کریں۔ شاہ ویلی جس کی دیواریں جاہ و جلال کی گواہ تھی، جہاں شاہ زیب شاہ کا ایک اشارہ موت اور زندگی کا فیصلہ کرتا تھا۔ لیکن ایک رات اس حویلی کے دہلیز پر ایک ایسی لڑکی نے قدم رکھا جس نے شاہ زیب شاہ کے غرور کو للکارا۔ محبت، دشمنی اور انتقام کی آگ میں جلتی ہوئی شاہ حویلی کی یہ داستان، کیا شاہ زیب شاہ آئزہ کی معصومیت کو بختیور خان کے شر سے بچا پائے گا یا پھر یہ حویلی ایک بار پھر اپنوں کے خون سے رنگی جائے گی؟ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا مکمل ناول شاہ حویلی کا غرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ناول پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ناول کیسا لگا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب شاہ حویلی کے باری آہنی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ شاہ زیب شاہ جو حویلی کے وسیع ٹیرس پر کھڑا سگار پی رہا تھا کی نظریں نیچے جھکیں۔ ایک لڑکی پاؤں سے لہو لہان اور سانسوں میں اکھڑتی ہوئی حویلی کے صحن میں گری تھی۔ بچائیں مجھے، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ آئزہ کی آواز سسکتی ہوئی نکلی۔ ابھی شاہ زیب نیچے پہنچا ہی تھا کہ باہر جیپوں کے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز آئی۔ بختیور خان اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ گیٹ پر کھڑا تھا۔ شاہ زیب، یہ لڑکی میری امانت ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ بختیور کی آواز میں دھمکی تھی۔ شاہ زیب نے سرد مہری سے آئزہ کو دیکھا اور پھر بختیور کی طرف مڑا۔ شاہ حویلی کی دہلیز پار کرنے والے کی قسمت کا فیصلہ صرف شاہ زیب شاہ کرتا ہے۔ آج سے یہ لڑکی میری پناہ میں ہے۔ اگلی صبح جب آئزہ کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو ایک پرشکوہ کمرے میں اس نے اپنے آپ کو پایا۔ ریشمی پردے اور پرانی لکڑی کا فرنیچر حویلی کی عظمت بتا رہے تھے۔ دادی جان حویلی کی بڑی بیگم صاحبہ ہیں۔ دادی جان نے اسے سہارا دیا۔ بیٹا، تم یہاں محفوظ ہو، ہر طرح سے محفوظ ہو، لیکن شاہ زیب کے سامنے مت آنا، وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ اسی وقت شاہ زیب کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی کالی آنکھوں میں عجیب سی سختی آئزہ کو نظر آئی۔ تم کون ہو اور بختیور تمہارے پیچھے کیوں تھا؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ آئزہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ میں شہر سے آئی تھی، میرا بھائی ان کے قبضے میں ہے، انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا۔ شاہ زیب شاہ نے حقارت سے آئزہ کو دیکھا۔ مجھے جھوٹ بالکل بھی پسند نہیں ہے اور تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ہر بات سچ سچ مجھے بتا دو۔ اگر تم نے کوئی چال چلی تو حویلی کے تہہ خانے تمہارے منتظر ہوں گے۔ شام کے وقت حویلی میں ایک تقریب تھی جہاں گاؤں کے معززین جمع تھے۔ بختیور خان بھی اسی تقریب میں وہاں موجود تھا۔ اس کی نظریں مسلسل آئزہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جب آئزہ دادی جان کے کہنے پر پانی کا گلاس لے کر ہال میں پہنچی تو بختیور نے جان بوجھ کر آئزہ کا راستہ روک لیا۔ بہت جلد تم دوبارہ میرے پاس ہوگی، اس نے آئزہ کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ سب سن کر آئزہ کا ہاتھ کانپا اور گلاس ٹوٹ کر گر گیا۔ شاہ زیب نے یہ منظر دیکھ لیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بختیور کا گریباں پکڑ لیا۔ یہ میری حویلی ہے اور تم میری حویلی میں میری ہی مہمان کی توہین کر رہے ہو۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ بختیور، تمہاری زبان بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ حال میں ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ دونوں دشمنوں کی آنکھوں میں سب کو آگ نظر آئی جس نے آنے والے طوفان کا پتہ دے دیا تھا۔
رات کو شدید بارش ہو رہی تھی۔ عائزہ حویلی کے برآمدے میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی جب اسے شاہ زیب باہر بارش میں کھڑا نظر آیا، جو بارش میں بھیگتا ہوا اپنے گھوڑے کو سہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو کہ سب کے سامنے اس کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ عائزہ نے وہاں ٹیرس پہ کھڑے ہوئے کچھ دیر سوچا اور پھر بہت زیادہ ہمت جمع کر کے شاہ زیب کے پاس گئی اور بولی، ڈرتے ڈرتے بولی، آپ اتنے سخت کیوں بنتے ہیں؟ شاہ زیب رکا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس حویلی کی تاریخ خون سے لکھی گئی ہے عائزہ، یہاں نرم دل لوگ نہیں جیتے، صرف طاقتور لوگ ہی جیتے ہیں۔ پہلی بار عائزہ کو شاہ زیب شاہ کے لہجے میں درد محسوس ہوا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش رشتہ جنم لینے لگا جسے وہ دونوں ہی سمجھنے سے قاصر تھے۔ بختیور کی گندی چال اور اغوا کی کوشش۔ اگلے دن شاہ زیب شہر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ حویلی کی سیکورٹی کچھ کم تھی۔ بختیور نے موقع پاتے ہی اپنے آدمیوں کو پچھلے راستے سے شاہ زیب شاہ کے گھر بھیجا۔ عائزہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ لے چلو اسے، اب دیکھیں گے شاہ زیب کا غرور کیسے ٹوٹتا ہے۔ بختیور کی آواز فضا میں گونجی، لیکن عین اسی وقت شاہ زیب شاہ کی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی بختیور کے آدمیوں نے عائزہ کو جیپ میں ڈالنے کی کوشش کی، شاہ زیب کی کالی لینڈ کروزر نے تڑاک سے حویلی کے مرکزی دروازے کو ٹکر ماری۔ شاہ زیب نے گاڑی سے اترتے ہی اپنی پستول سے پہلا فائر ہوا میں کیا۔ بختیور کے آدمیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ شاہ زیب اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 15 مسلح محافظوں کا دستہ تھا۔ بختیور، میری غیر موجودگی میں گیدڑوں کی طرح حملہ کرنا تمہاری پرانی عادت ہے، لیکن آج تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ شاہ زیب کی آواز میں دہکتا ہوا غصہ تھا۔ بختیور نے صورتحال کو بگڑتے دیکھ کر عائزہ کو دھکا دیا اور اپنے آدمیوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، اور وہ وہاں سے جاتے جاتے چیخا، آج تو بچ گئے شاہ زیب، لیکن یاد رکھنا عائزہ میری ہو کر رہے گی۔ شاہ زیب نے تیزی سے آگے بڑھ کر گرتی ہوئی عائزہ کو سنبھالا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار عائزہ کے لیے خوف اور فکر کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے، جس نے حویلی کے در و دیوار کو حیران کر دیا تھا۔ اغوا کی اس ناکام کوشش کے بعد شاہ زیب نے حویلی کی سیکورٹی پہلے سے دوگنی کر دی اور عائزہ کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ عائزہ، جو اب تک شاہ زیب کو صرف ایک ظالم جاگیردار سمجھتی تھی، اس کے اس حفاظتی حصار میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ ایک رات جب شاہ زیب اپنے کمرے میں فائلیں دیکھ رہا تھا، عائزہ اس کے لیے کافی لے کر آئی۔ آپ نے میری جان بچائی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ شاہ زیب نے فائل سے نظریں ہٹائیں اور اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ میں نے تمہاری جان اس لیے نہیں بچائی کہ تم مجھ پر احسان کرو، بلکہ اس لیے کہ تم میری حویلی کی عزت ہو، اور شاہ حویلی اپنی عزت پر آنچ آنے نہیں دیتے، عائزہ نے محسوس کیا کہ اس اکھڑ لہجے کے پیچھے ایک ایسا انسان چھپا ہے
جو اپنوں کے لیے مر مٹنا جانتا ہے۔ اس رات دونوں کے درمیان جذباتی دوری کچھ کم ہوئی، لیکن دشمنی کے سائے ابھی بھی منڈلا رہے تھے۔ بختیار خان اپنی ہار کو آسانی سے ہضم کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے اب ایک نیا جال بننا شروع کر دیا۔ اس کے شیطانی دماغ میں اب کوئی نئی چال چلنے لگی۔ اس نے شہر سے عائزہ کے بھائی کے اغوا کی جھوٹی خبریں پھیلائیں اور ایک خط حویلی کے پچھلے دروازے سے عائزہ تک پہنچا دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر وہ اپنے بھائی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو رات کے 12 بجے حویلی کے پرانے کنویں کے پاس آئے۔ عائزہ جذباتی ہو گئی اور عقل سے کام لینے کی بجائے خاموشی سے حویلی سے نکل گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ بختیار کا بچھایا ہوا جال ہے، وہ جال ہے جس کا مقصد شاہ زیب کو حویلی سے باہر نکالنا ہے۔ حویلی سے باہر نکال کر موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ شاہ زیب کو پتہ چلا کہ عائزہ غائب ہے تو اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دشمن نے اس کی کمزوری پر وار کیا ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بختیار نے اس کی کمزوری پر وار کیا ہے۔ شاہ زیب اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ پرانے کنویں کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں بختیار پہلے سے ہی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی شاہ زیب وہاں پہنچا، چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ عائزہ ایک درخت کے پیچھے بندھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ شاہ زیب نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے ماحول کو اور زیادہ خوفناک بنا دیا تھا۔ لڑائی کے دوران ایک گولی شاہ زیب کے بازو کو چھو کر گزر گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے بختیار کے 2 اہم آدمیوں کو وہیں ڈھیر کر دیا اور رسیوں کو کاٹ کر عائزہ کو آزاد کرایا۔ بختیار اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن شاہ زیب نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی محبت کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہیں حویلی پہنچ کر شاہ زیب کے زخموں کی پٹی کی گئی۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ خود کو مجرم سمجھ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے شاہ زیب کی جان خطرے میں پڑی ہے۔ کیوں گئے تھے آپ وہاں؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ شاہ زیب نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، کیونکہ میں تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ عائزہ، تم اب صرف ایک مہمان نہیں ہو، تم میری زندگی کا وہ حصہ بن چکی ہو جس کے بغیر شاہ زیب شاہ ادھورا ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاہ زیب نے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کیا تھا۔ حویلی کی فضا میں اب خوف کی جگہ محبت کی خوشبو رچ بس گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ بختیار اب ایک ایسی سازش تیار کر رہا ہے جو حویلی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گی۔ حویلی میں جہاں ایک طرف شاہ زیب اور عائزہ کی قربت بڑھ رہی تھی، وہیں بختیار خان نے اپنی زندگی کا سب سے خطرناک کارڈ کھیلا۔ اس نے حویلی کے ایک پرانے ملازم قادر بخش کو پیسوں اور خاندان کی جان کی دھمکی دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ قادر بخش نے رات کے پچھلے پہر حویلی کے اسلحہ خانے کی چابیاں دشمن کے حوالے کر دیں اور صدر دروازے کا خفیہ راستہ کھول دیا۔ بختیار کا منصوبہ سادہ مگر شفاف تھا۔ شاہ زیب کو اس کے اپنے ہی گھر میں قید کر کے عائزہ کو ہمیشہ کے لیے چھین لینا اور شاہ حویلی پر اپنا جھنڈا گاڑنا۔ اس رات حویلی کے وفادار کتے غیر معمولی طور پر بھونک رہے تھے، جیسے وہ کسی آنے والی قیامت کی خبر دے رہے ہوں، مگر شاہ زیب اپنی تھکن کی وجہ سے گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے حویلی کا سکون برباد کر دیا۔ بختیار کے نقاب پوش آدمی دیواریں پھاند کر اندر داخل ہو چکے تھے۔ شاہ زیب کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو دشمنوں کے گھیرے میں پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی پستول اٹھاتا، بختیار نے اس کے سر پر بندوق رکھ دی۔
آج تمہارا غرور خاک میں ملے گا شہزیب شاہ۔ بختیور کی آواز میں درندگی تھی۔ عائزہ جو باہر کے کمرے میں تھی صورتحال بھانپ گئی۔ اس نے روایتی لڑکیوں کی طرح رونے کی بجائے بہت زیادہ ہمت دکھائی۔ اس نے دیوار پر لگی پرانی تلوار اٹھائی اور عقبی راستے سے جا کر بجلی کا مین سوئچ آف کر دیا۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوب گئی اور یہی شہزیب کے لیے جوابی حملے کا بہترین موقع تھا۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہزیب نے بختیور کے ہاتھ پر زوردار ضرب لگائی اور اس سے پستول چھین لی۔ اب حویلی کے راہداریوں میں چھپ چھپا کر لڑنے کا مقابلہ شروع ہوا۔ شہزیب کے وفادار محافظ بھی اب جاگ چکے تھے اور آمنے سامنے کی جنگ چھڑ گئی۔ شہزیب نے ایک ایک کر کے بختیور کے مہروں کو ڈھیر کرنا شروع کیا۔ عائزہ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دادی جان اور دیگر خواتین کو محفوظ تہہ خانے میں پہنچایا۔ بختیور جو اب اکیلا رہ گیا تھا حویلی کی چھت کی طرف بھاگا۔ شہزیب اس کے پیچھے تھا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں پرانی دشمنی اور اپنی محبت کو پہنچنے والی تکلیف کا بدلہ لینے کی آگ دہک رہی تھی۔ حویلی کی اونچی چھت پر تیز ہوا چل رہی تھی اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ شہزیب اور بختیور کے درمیان گتھم گتھا مقابلہ ہوا۔ بختیور نے خنجر سے شہزیب کے کندھے پر زخم لگایا لیکن شہزیب نے اسے زوردار ٹھوکر مار کر چھت کے کنارے تک پہنچا دیا۔ تم نے میری حویلی کی پاکیزگی کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم نے میری عورت پر میلی نظر ڈالی ہے۔ بختیور خان، تمہاری سزا صرف اور صرف موت ہے۔ شہزیب نے گرج کر کہا۔ بختیور نے آخری کوشش کے طور پر اپنی چھپی ہوئی پستول نکالنی چاہی مگر شہزیب کی گولی اس کے سینے کے پار ہو گئی۔ بختیور خان اپنا توازن کھو کر حویلی کی بلندی سے نیچے گرا اور اپنی ہی بچھائی ہوئی سازشوں کی نذر ہو کر عبرت کا نشان بن گیا۔ کچھ ماہ بعد شاہ حویلی کو ایک دلہن کی طرح سجایا گیا۔ بختیور کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ بختیور شاہ کا نام و نشان مٹ چکا تھا اور علاقے میں اب شاہ زیب شاہ کا سکہ چلتا تھا، مگر اب وہ ایک ظالم جاگیردار نہیں بلکہ ایک ہمدرد محافظ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ عائزہ سرخ جوڑے میں ملبوس حویلی کی نئی بڑی بیگم بن کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ شہزیب کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سر پر پیار دیا۔ اس حویلی کا غرور ہمیشہ سے اس کی دیواریں تھیں لیکن آج میرا اصل غرور تم ہو عائزہ، اس نے نرمی سے کہا۔ عائزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے اپنی بے گھری کے بدلے ایک ایسا گھر اور جیون ساتھی ملا تھا جس نے اسے کائنات کی سب سے قیمتی چیز یعنی محبت اور عزت دی تھی۔ شاہ حویلی کی فضاؤں میں اب گولیوں کی آواز نہیں بلکہ خوشیوں کے گیت گونج رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ناول کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا میرا یہ مکمل ناول شاہ حویلی کا غرور پسند آیا تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسی طرح کے اچھے ناولز کے لیے اچھے کمنٹس کریں اور میرے چینل حرم سٹوری ہب کے ساتھ جڑے رہیں اور اسی طرح آپ لوگ پیار دیتے رہیں تاکہ میرا چینل بہت آگے تک چلے اور مجھے آپ سب بہن بھائیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میرے چینل حرم سٹوری ہب کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میری سٹوریز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنی دعاؤں میں سب بہن بھائی مجھے ضرور یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ناول کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔